اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسعود علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ و صلوات الرسول فصلی علیہ مختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الاصول ثم نسألک بما سنقول ومن السؤال ومنک القبول۔ برادران اسلام، درس مثنوی کے سلسلے میں جو آج کا موضوع ہے وہ جبر و اختیار کے متعلق ہے، اور جبر کس سے کہتے ہیں اور اختیار کس سے کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ انسان مجبوری محض ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مختار کل ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے نہ انسان مجبوری محض ہے نہ مختار کل ہے۔ کئی معاملات میں تو وہ مجبور ہے، کئی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا کیا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا رومی نے مثنوی جیسی عالمگیر شہرت یافتہ کتاب میں اس مضمون پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے، اور وہاں پر انہوں نے بالکل اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے کہ انسان نہ مجبوری محض ہے اور انسان نہ مختار کل ہے۔ کہیں کہیں پر جس حد تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار سے نوازا ہے اس حد تک ایک انسان اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن آگے چل کر کسی نہ کسی مقام پر انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو باری تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک انسان مجبوری محض ہے۔ مثلا زندگی اور موت کا مسئلہ، اس معاملے میں ایک انسان کو اس بات پر کوئی عبور نہیں ہے کہ انسان کب تک زندہ رہے یا انسان کی موت کب آئے۔ تو لہذا یہ ایک عقیدے کی بات ہے، کیونکہ مثنوی شریف جو ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، مثنوی شریف صرف پند و نصائح کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں یعنی عقائد بھی آئے ہیں، اور اس میں مہمات مسائل جو ہیں، بڑے بڑے مسائل جو ہیں ان کو اس کتاب میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی مولانا نے ایک بڑا اہم مضمون بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان نہ مجبوری محض ہے نہ مختار کل ہے، نہ انسان کو یعنی تدابیر کا اختیار کرنا چھوڑنا چاہیے، نہ انسان کو صرف اپنے کیے پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے کہ میں جو کرتا ہوں اسی سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت باریک بینی کے ساتھ کچھ کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کوشش برابر ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے مثنوی کا مطالعہ ضروری ہے۔ مثنوی اس معاملے میں ہر ایک انسان کی ایک بہترین یعنی رہبر کتاب ہے، جس میں ایسے باریک مسائل کو یعنی بڑی علمی نزاکت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ توکل اور اسباب یہ دو چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں کامیابی کے لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول ہی دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ان راستوں سے روزی عطا فرماتا ہے جن کا تصور تک بھی انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی احادیث میں آئی ہے، اور توکل بھی آیا ہے، اور رمز القاسب حبیب اللہ شنو ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے القاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ اور دراصل جس وقت مولانا اس معاملے پر اپنی طرف سے خطاب فرماتے ہیں شعر کی زبان میں، تو وہاں پر یہی بات وہ سمجھاتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک طرف سے توکل بھی رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے جائز حدود کے اندر رہ کر یعنی کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جائز طریقے سے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ صرف اپنی کوشش پر ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، نہ خالصتاً ایسا توکل جس میں ایک انسان پھر ہاتھ باندھ کر بیٹھا رہے اور وہ کوئی کام نہ کرے، یہ بات بھی شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو مولانا نے اس واقعہ کو جنگلی جانوروں کے ایک قصے سے شروع کیا ہے کہ ایک جنگل میں بہت سارے جانور تھے، اور وہاں پر ایک زبردست شیر رہتا تھا۔
وہ شیر ان جنگلی جانوروں کا شکار کرتا تھا، اور وہ شیر جنگلی جانور ہمیشہ اس خوف میں رہتے تھے نہ معلوم شیر کب آئے گا اور ہمارا شکار کرے گا۔ تو آخر کار انہوں نے مشورہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت خوف و بیم کی حالت میں رہے، تو ہم شیر کے ساتھ ایک مکالمہ کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ تو خدا کی ذات پر توکل کر، ہم آپس میں مشورہ کر کے آپ کا روزینہ مقرر کریں گے اور وہ مقررہ ٹائم پر آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو حالانکہ شیر نے اگرچہ اس بات کے ساتھ پہلے اتفاق نہیں کیا اور اس کو ان کی اس میں ایک چال نظر آئی اور اس نے ان کو مختلف حوالے دے کر خاموش کرنا چاہا، لیکن بہرحال انہوں نے بہت کوشش کر کے شیر کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ تو ایک ہی جگہ رہ کر ہم آپس میں یعنی مشورہ کر کے روزانہ آپ کے پاس اپنا تیرا روزینہ بھیجا کریں گے۔ آخر کار شیر یعنی اس بات کے ساتھ متفق ہوا اور شیر نے ان کی اس تجویز کو قبول کیا، اور بہت عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ خرگوش کی باری آئی تو خرگوش چالاک تھا اور صاحب علم تھا۔ اس نے کہا کیوں نہ ہم یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں، تو اس نے ایک ایسی چال اختیار کی جس کی وجہ سے شیر نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کیا، اور وہ قصہ بھی مسلم شریف میں آیا ہے کہ خرگوش نے شیر سے کیا کہا اور شیر نے کس طریقے سے پھر اپنے آپ کو ہلاکت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ تو اب اس معاملے میں شیر اور جنگلی جانوروں کے درمیان جو معاہدہ طے پانے والا تھا اس کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تو دیکھنے کی یہ بات ہے کہ شکاروں کا کوشش اور کمانے پر توکل کو پھر ترجیح دینا۔ جملہ گفتند اے امیر باخبر الحضر دا لیس یعنی ان قدر، سب نے کہا اے باخبر سردار الحضر دا لیس یگنی ان قدر، احتیاط کو چھوڑ تقدیر سے بے نیاز نہیں کرتی ہے، احتیاط تقدیر سے انسان کو بے نیاز نہیں کرتی ہے۔ در حضر شوریدن شور و شرست، بچاؤ میں شور و شر کا بر انگیختہ ہونا ہے۔ رو توکل کن، توکل بہتر است، جا توکل کر، توکل بہتر ہے۔ با قضا پنجہ مزن اے تند و تیز، خدائی فیصلہ کا مقابلہ نہ کر، تا نہ گیرد ہم قضا با تو ستیز، تاکہ خدائی فیصلہ تجھ سے برسر پیکار نہ ہو۔ مردہ باید بود پیش حکم او، اللہ کے حکم کے سامنے مردہ ہونا چاہیے، تا نہ یاید زحمت از رب الفلک، تاکہ رب الفلک کی جانب سے عذاب نہ آئے۔ شیر کا پھر کوشش کو توکل اور تسلیم پر ترجیح دینا۔ گفت آرے گھر توکل راہبرش، اس نے کہا بے شک اگرچہ توکل رہنما ہے، این سبب ہم سنت پیغمبر، یہ سبب اختیار کرنا بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ گفت پیغمبر بآواز بلند بر توکل زانوی اشتر ببند، پیغمبر نے بلند آواز سے کہا توکل کے ساتھ اونٹ کے گھٹنے باندھ دو۔ رمز القاسب حبیب اللہ سنو، القاسب حبیب اللہ کا نقطہ سنو، از توکل در سبب کا علم شو، توکل کی وجہ سے سبب کے معاملہ میں سست نہ ہو۔ در توکل قصب و جہد اولا ترست، توکل میں کمائی اور کوشش زیادہ بہتر ہے، تا حبیب حق شوی این بہتر است، تاکہ تو اللہ کا محبوب بن جائے، یہ بہتر ہے۔ رب توکل کن تو با قصب اے امور، اے چچا جا ما کوشش کے توکل کر، جہد میں کن قصب میں کن مو بمو، کوشش کر کمائی کر سر بسر، جہد کن جد نما تاوار ہی گر، تو از جہدش بمینی ابلہی، کوشش کر تندہی کر تاکہ نجات پائے، اگر تو اس کی کوشش سے باز رہا تو بے وقوف ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیر کس طریقے سے قرآنی حوالوں کے ذریعے سے جانوروں کو قائل کرنا چاہتا تھا، اور یہ جانور بھی کتنے چالاک اور صاحب علم تھے، اور انہوں نے کیسے کیسے حوالے دے کر شیر کو پھنسانے کی کوشش کی۔ بعض ترجیح نقشیراں توکل را از جہد و قصب۔ بہرحال یہ لمبی بحث چلتی رہی، تو آخر کار انہوں نے جوں توں کر کے شیر کو اس بات کا قائل کر دیا کہ شیر خدا کی ذات پر توکل کرے اور ایک جگہ بیٹھا رہے
تاکہ یہ شکاری جانور باہمی مشورے سے اس کے پاس روزینہ بھیجا کریں گے، اور شیر آرام و راحت کے ساتھ ایک حجرے میں بیٹھ کر اس کو کھاتا رہے۔ لیکن آخرکار یہ ہوا کہ ایک دفعہ جب خرگوش کی باری آ گئی تو خرگوش جو تھا وہ صاحب علم تھا، اس نے ایک ایسی تدبیر کی جس تدبیر کو شیر بھی نہیں سمجھا۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم لوگوں کا مرتبہ کس طرح بلند کرتے ہیں اور کس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ صاحب علم جو ہوتا ہے وہ صاحب کمال ہوتا ہے۔ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے۔ ایسے مسائل جو زور و قوت کی بنیاد سے حل نہیں کیے جا سکتے ہیں، وہ علم، دانائی اور حکمت کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ بہرحال جب خرگوش کی باری آ گئی تو خرگوش نے یہ کیا کہ اس نے ایک تدبیر سوچی کہ مثال کے طور پر اس کو ایک مقررہ وقت پر شیر کے پاس پہنچنا تھا، لیکن وہ مقررہ وقت پر نہیں پہنچا تو شیر نے اس سے دہاڑتے ہوئے کہا کہ تیرے دیر کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا جناب میں آ رہا تھا لیکن راستے میں ایک اور ظالم شیر تھا، اس نے مجھے پکڑنا چاہا، میں نے اس سے کہا مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے شیر کے پاس جاؤں جس کا میں روزینہ مقرر ہوا ہوں مشورے سے۔ تو شیر کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ یہ کون ہے جو ہمارے راستے میں حائل ہو گیا۔ اس نے اس سے کہا ذرا مجھے دکھا وہ شیر کہاں ہے۔ تو اس خرگوش نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس کو ایک کنویں پر لے لیا، اور ظاہر بات ہے کنویں کا پانی صاف تھا، اور صاف پانی میں انسان کو، شیر جانور کو، ہر ایک کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے۔ تو شیر نے وہاں پر دیکھا کہ واقعی کنویں میں ایک شیر ہے، حالانکہ وہ شیر نہیں تھا، وہ اس کا اپنا ہی سایہ تھا، وہ اس کا اپنا ہی سایہ تھا۔ تو بہرحال اپنا ہی سایہ تھا اس کا۔ تو خرگوش نے اس کو دکھایا تو شیر نے جھپٹ ماری اور وہ اس کنویں میں کودا جہاں پر وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو یہاں پر یعنی بیچ میں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی علم والوں کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ خرگوش اگرچہ جسم اور قوت کے اعتبار سے یعنی کمزور تھا، لیکن اس کے پاس علم تھا۔ علم کی وجہ سے اس نے اتنے بڑے شیر کو ایک ایسی مصیبت میں پھنسایا جس کی وجہ سے جنگل کے سب جانور پھر اطمینان سے بیٹھے۔ تو یہاں پر علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، ہوشیاری، دانائی، چالاکی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو اور یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ گر توکل میں کنی درکار کن کسب کن پستکی بر جبار کن، اگر تو توکل کرتا ہے کاروبار میں کر، کما اور پھر اللہ پر بھروسہ کر، کسب کن پستکی بر جبار کن، کما اور پھر اللہ پر بھروسہ کر، تکیہ بر جبار کن تاوار ہی ورن افتی در بلاؤ گمرہی، خدا پر بھروسہ کرتا کہ نجات پائی ورن مصیبت اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں پر مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ توکل کی مخالفت کرتے ہیں نہ دانائی کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ایک درمیان کا راستہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان ایک طرف سے خدا پر توکل کرے، بھروسہ کرے، دوسری طرف سے اس سے دنیا کا کاروبار چلانے میں بھی ہیلے حوالوں سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ وہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی توکل اور کسب کو مولانا نے جوڑا ہے، اور یہی دراصل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ ایک انسان کام کرتا رہے اور پھر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات عالی پر توکل بھی کرتا رہے۔ تو یہی مسنون طریقہ ہے، سنت کا یہی طریقہ ہے۔ نہ خالصتاً توکل پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور انسان کاروبار کرنا چھوڑ دے، نہ کاروبار پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور انسان توکل کرنا چھوڑ دے۔ دونوں باتیں ضروری، ایک طرف سے خدا کی ذات عالی پر ایک انسان کا مکمل یقین ہونا چاہیے، اور دوسری طرف سے وہ کسب بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تکیہ بر جبار کن یعنی جبار یعنی خدا وحدہ لا شریک پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ تکیہ بر جبار کن تابار ہی ورن افتی در بلاؤ گمرہی، خدا پر بھروسہ کرتا ہے کہ نجات پائی ورن مصیبت اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں، توکل کے ساتھ ساتھ
تدبیر اور تدبیر کے ساتھ ساتھ توکل، کام کے ساتھ توکل اور توکل کے ساتھ کام۔ صرف ایک ہی راستے پر نہیں چلنا چاہیے، دونوں راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ خرگوش کی تدبیر کی وجہ سے اور خرگوش کے علم کی وجہ سے جنگل کے جانوروں نے شیر کے ظلم ستم سے رہائی پائی۔ اب یہاں پر مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کی تعریف میں چند اشعار فرماتے ہیں جو ہر صاحب علم کے لیے جن کا سننا اور ان کا اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ضروری ہے۔ خاتم ملک سلیمان است علم، علم حضرت سلیمان کے ملک کی انگوٹھی ہے۔ جملہ عالم صورت و جان است علم، تمام دنیا صورت اور علم جان ہے۔ آدمی را زی ہنر بے چارہ گشت، آدمی را زی ہنر بے چارہ گشت، اس ہنر کی وجہ سے آدمی کے لیے فرما بردار ہو گئی ہے۔ خلق دریا ہا و خلق کوہ و دش، پہاڑ جنگل اور دریا کی مخلوق۔ زو پلنگ و شیر و ترسایا ہم چموش، اس سے تیندوا اور شیر بھی چوہے کی طرح خوف زدہ ہے۔ زو شدہ پنہاں شدست، زو شدہ پنہاں بدشت و کوہ وحوش، اس سے وحشی جانور جنگل اور پہاڑ میں چھپ گئے۔ سو پریو دیو ساحل ہا گرفت، اس سے پری اور دیو نے سمندر کا کنارہ پکڑا۔ ہر یکے در جائی پناہ جا گرفت، ہر ایک نے پوشیدہ مقام میں جگہ بنا لی۔ اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے آج کل کے دور میں بھی علم کی کتنی فضیلت ہے۔ آج کل بھی میدان جنگ میں جو لوگ بازی جیتتے ہیں وہ بھی علم ہی کی بنیاد پر۔ یہاں پر مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یعنی علم کو یعنی خاتم ملک سلیمان است علم، علم حضرت سلیمان کے ملک کی انگوٹھی ہے۔ حضرت سلیمان کے پاس انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے تمام عالم ان کے لیے مسخر ہو گیا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہی حال علم کا، انسان علم ہی کی بدولت بحر و بر پر حکمران ہے۔ زیر بحث عنوان یعنی جبر و اختیار کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی، اور یہاں پر یہ بھی ہم نے بیان کیا کہ کس طریقے سے خرگوش نے اپنی چالاکی سے یعنی شیر کو موت کے کنویں میں پھنسا دیا۔ لیکن اب مولانا یہ فرماتے ہیں کہ صرف عقلی گھوڑے دوڑانے سے ہی انسان کو ہر وقت ہر مقام پر کامیابی نہیں مل سکتی ہے، بلکہ اس کے آگے بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر عقل بھی فیل ہو جاتی ہے، اور وہاں سے عشق کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے ماہوِ تماشا لب بام ابھی۔ یہاں پر علامہ اقبال نے عقل اور عشق کا موازنہ کیا ہے کہ عقل بچاری تو ابھی سوچتی ہی تھی کہ آیا مجھے آگ میں اترنا چاہیے یا نہیں اترنا چاہیے، لیکن عشق نے چھلانگ لگا دی، اور عشق آگ میں جب گیا تو اللہ کی طرف سے آن واحد میں حکم آیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم کے لیے سلامت بن، یعنی نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد۔ تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر رواں دواں تھے اور جبریل ان کی ہمراہی میں تھے، تو ایک مقام پر پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام نے آگے چلنا بند کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے جبریل، یہاں تک تو آپ نے بڑی وفاداری کے ساتھ میرا ساتھ دے دیا، لیکن اب یہاں پر آپ رک گئے تو آگے کا کیا ہوگا؟ تو عقل چون جبریل گوید احمدہ، یہاں پر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عقل نے یہ جواب دے دیا، جو کہ جبریل نے جواب دے دیا کہ اے احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، گر یکے گامے نہم سوزد مرا، اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھ جاؤں گا تو تجلی مجھے جلا دے گی، تو مرا بگزار زی پس پیش رہا، مجھے پیچھے چھوڑ دیجیے اور آپ آگے جائیے، حد من ای بود اے سلطان جہاں، اے جہاں کے بادشاہ، میری یہ سرحد تھی
میں اس کے آگے نہیں چل سکتا ہوں۔ یہی واقعہ ایک مقام پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا ہے۔ یہ کہ پرسید ایک آدمی نے پوچھا، یہ کہ پرسید ازاں گم کردہ فرزند جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، یعنی حضرت یعقوب سے جب یوسف ان سے بچھڑ گئے، کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند، اے بزرگ حضرت، اے روشن خیال بزرگ، اے دانا بزرگ، ز مصرش بوئی پیراہن شنیدی، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے آج حضرت یوسف کی خوشبو مصر کی طرف سے آ رہی ہے۔ چرا در چاہی کن آنست دیدی، جب وہ ادھر ہی دائیں بائیں شائیں کہیں کنویں میں تھے، اور اس وقت آپ نے ان کو کیوں نہیں دیکھا؟ آج آپ مصر کی خبر آپ بتاتے ہیں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں۔ جب وہ ادھر کنعان میں ہی تھے تو اس وقت آپ نے ان کی بو کو کیوں نہیں پایا؟ بگفت اے والماں برکے جہان است، حضرت یعقوب نے جواب دے دیا کہ ہم اللہ والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بجلی ہوتی ہے، جو جس وقت گھنے بادل ہوتے ہیں تو بجلی نمودار ہو جاتی ہے، گہے پیدا دمے دیگر نے، کبھی وہ بجلی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس وقت پیدا ہو جاتی ہے تو گہے بر تاری میں اعلان نشینم، اس وقت ہماری نظر اتنی کھل جاتی ہے کہ ہماری نظر عرش اعلیٰ تک جاتی ہے۔ گہے بر پشت پائے خود بینم، اور کبھی ہماری نظر اتنی سکڑ جاتی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی حال میں نہیں ہوتے ہیں، کہ بھی ان کی نظر بہت آگے تک کھل جاتی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر یعنی جبریل امین نے اپنی کمزوری کو خود تسلیم کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں سے آگے آپ خود ہی جائیے، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو یہی میری سرحد تھی، تو تجلی سے میرے پر یہاں سے آگے جل جائیں گے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ بزرگان دین فرماتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پر یعنی ایک بڑے مغالطے میں، علم غیب کے بڑے مغالطے میں پھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ سعدی ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں، علم غیب پس قسم میں داند بجز پروردگار، علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، ہر کسے گوجد کہ میں دانم ازو باور مدار، جو کوئی یہ کہے کہ میں جانتا ہوں تو اس پر یقین نہ کر۔ حضرت محمد نے گفتے تانو گفتے جبریل، حضرت محمد تب تک کوئی بات نہیں فرماتے تھے جب تک جبریل ان کے پاس وہ بات نہیں کہتا تھا۔ جبریل ہم نے گفتے تانو گفتے، جبریل بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے جب تک ان کو کردگار کی طرف سے اس بات کے کہنے کا حکم نہیں ملتا تھا۔ تو معلوم ہو گیا کہ صرف عقل کے گھوڑے دوڑانے سے ہی سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی معراج کے واقعے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ایسے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر انجام دے دیا تو صبح جب یہ خبر مکہ کی گلی کوچیوں میں پھیلی تو وہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے اور وہ شش و پنج میں پڑ گئے۔ تو کوئی شخص فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ آج آپ کا ساتھی عجیب قسم کی بات کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ رات میں مکہ سے بیت المقدس چلا گیا اور وہاں سے میں نے آسمانوں کا سفر کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے پہلے یہ بتاؤ، یہ بات تم کیسے کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا ساتھی ہی کہتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ اتنی محبت تھی اور ان کی روحانیت پر اور ان کے موجزوں پر اتنا بھروسہ تھا، فرمایا کہ جب وہ فرماتے ہیں تو صحیح فرماتے ہیں، تو میرا بھی اس پر یقین ہے۔ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو وہ یقیناً رات کے وقت مکہ سے بیت المقدس گئے ہوں گے اور وہاں سے انہوں نے آسمانی سفر بھی کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ عقل سے آگے کشف کا مقام ہے، کہ جہاں پر عقل فیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے بندوں کو کشف سے نوازتا ہے
اور ان کے سامنے ایسے مسائل کھل جاتے ہیں، یعنی جن مسائل کے بارے میں عقل ششدر و پریشان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی محض اپنی قدرت سے اور روحانیت کی بنیاد پر پیارے بندوں کو ایسی باتوں سے آگاہ فرما دیتا ہے جہاں پر انسانی عقل کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔